نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان سے تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتوں کو بھرپور انداز میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ یہ گنتی کے جو چند دن ہیں، اپنی کوششوں کو ڈبل کریں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہاریں لائے گا یا نہیں لائے گا، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اپنے رب کو منا لیں۔ جو چند دن گنتی کے ہیں، کچھ لمحات ہیں ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے اور برائیوں کو ایکسٹرا چارجز کے ساتھ رکھا ہے، تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے نیکیوں کی طرف لے کے جائیں۔ جیسے ہم خواتین میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی برانڈ کی سیل لگی ہو تو ہم فوراً وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نیکیوں کی یہ جو سیل لگائی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کے بہترین ہم سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چوتھا پارہ ہے ہمارا اور آیت مبارکہ ہے 155، اور 154 میں ہم نے کیا پڑھا تھا مختصر سا اس کا جائزہ لیں گے، پھر آج کی انشاءاللہ آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کافی طویل تھی تو اس کا ہم نے ہاف پڑھا تھا، ہاف ہم نے یعنی کہ پڑھا تھا، تو اس کا جو ہاف حصہ ہے پہلے کا ہاف کا تو میں نے آپ کو دے دیا تھا ویوز، اور اب جو ہے ہاف اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ گھر سے نہ نکلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہتے کہ اپنے گھروں میں تم ضرور نکلو گے اس جگہ پہ جہاں پہ تمہاری لکھی ہوگی، یعنی کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دی، آپ کہیں بھی ہیں۔ آپ کو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ کہیں بھی ہیں، آپ خود اس جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کی موت واقع ہونی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہو کے رہتا ہے۔ فرض کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کچھ پریشانیاں، کوئی مصیبتیں لکھی ہیں، لکھی تو ہیں، وہ آئیں گے تو ضرور، لیکن اگر ہم اپنے رب کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ہماری یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بہت زیادہ فرینڈشپ ہے، تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پریشانی، اس آزمائش، اس تکلیف سے نکل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ آزمائش جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آ کے رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پہ بھی میں اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ تو آپ سوچیں اگر آپ کی پریشانیاں، بیماریاں یا تکلیفیں یا کوئی بھی بات طویل ہو رہی ہے تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند آ رہی ہوں، وہ مجھے مزید آزمانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کو میرے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بھی بات ابھی نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے پتہ چلتی ہے۔ جیسا کہ یہ دل ایک ہے
اس میں محبت بھی ایک کی ہونی چاہیے اور وہ رب کی ہوتی ہے، اور جس دل میں اپنے رب کی محبت ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عزتوں والا مقام عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ کرنے کا نا دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایسے موزے دکھاتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں نا، آپ اپنے رشتہ اخلاص کے ساتھ نبھا رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ اخلاص نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے اخلاص کا وہ اجر دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے میں جب آپ کو لگے نا کہ اللہ نے ہمیں صلہ دیا ہے کسی بات کا بھی، تو اللہ سے فوراً ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور اللہ سے فوراً ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اگر کسی کو آپ کے سامنے اللہ بے پردہ کر رہا ہے، اس کی عیب یا اس کی جو آپ سے اس نے چھپا کے رکھا تھا وہ بتا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کل آپ اپنے رب کی نافرمانی کریں اور آپ کا رب بھی ایسے ہی آپ کو ذلیل و خوار کرے دوسروں کے سامنے۔ تو اس لیے جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی الہام ہو، ایسی بات شو ہو، ایسا موضع ہو جس کی آپ توقع ہی نہ کرتے ہو، جس کو آپ دیکھ کے حیرت زدہ ہو جائے، تو ایسی جگہ پہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور جب ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی نا کہ آج اگر اللہ نے مجھے کسی کو بے پردہ میرے سامنے کیا ہے نا، کل میری باری بھی آ سکتی ہے اور میں اپنے رب کی فرما بردار رہوں تاکہ میرے عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ رکھے اور مجھے ہدایت پہ کے راستے پہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اور ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے یہ ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیت غلط کرنے کی نہیں ہوتی لیکن ہم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نیت کر کے نہیں وہ غلط کام کر رہے ہوتے لیکن ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جیسے کہ غزوہ احد کے معاملے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت جو تھی منتشر ہو گئی تھی، چلے گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے یہ جان بوجھ کے عمل نہیں کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کی زد میں آگے، اور جب شیطان بہکاتا ہے نا تو بڑوں بڑوں کی عقل جو ہوتی ہے نا وہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب احساس ہو جائے، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے رب کے سامنے مجھے شیطان نے شرمندہ کروایا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو فوراً اپنے رب کو منا لے، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ پر بڑا ہی پیار آتا ہے۔ میں آج تو اتنی میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس، آج آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا تھوڑی سی بھاری ہوئی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عجیب سا موضوع دکھایا، شعر اس لیے نہیں کر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ راز، کچھ پردوں پہ، کسی کے عیبوں کا پردہ میرے سامنے فاش کیا ہے، تو میں وہ کسی کے سامنے نہ شو کرواؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل مجھے بھی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پہ رکھے، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو آج مجھے اللہ پہ بڑا ہی پیار آ رہا، بہت زیادہ آ رہا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں سجدے میں سر رکھوں اور رو رو کے اس کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں اور اگلے بندے کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے
اور ہمارے صبر پہ وہ اجر عطا کرتا ہے جس کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ اور کچھ میری فیلنگ، اور آج کی آیات مبارکہ کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ قرآن میں مجھے بڑی بڑی تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہماری فیلنگیں چینج ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارا چوتھا پارہ ہے، ابھی 4 پارے کمپلیٹ نہیں ہمارے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اتنی عنایات، اتنی رحمتیں، اتنی برکات، اور میں بتا نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عزتوں سے نواز رہا ہمیں اس قرآن کی برکت سے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس قرآن کی برکت ہے اور ہمارے رب کی ہم پہ رحمت ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمانا، ہماری شرح صدر نصیب فرمانا، ہمیں ریاکاری سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو تولو پیٹھ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوم اس دن، تقا باہمی تصادم ہوا، جمعانی دو جماعتوں کا، انما یقیناً، استزلہم پھسلا دیا ان کو، شیطان نے، ببعضی بعض ساتھ بعض کے، ماں اس کے جو، کسبوا انہوں نے کمائے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عفا معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، عنہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا، حلیم نہایت بردبار ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب اس کے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ تقا باہمی تصادم ہوا، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جمعانی دو جماعتوں کا، جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، استزلہم پھسلا دیا ان کو، زا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے 7 رکوع کمپلیٹ یہاں پہ ہو گئے۔ آج آخری آیت مبارکہ ہے اور ہمارے 7 رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر کے، جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان نے ہی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے، جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا تھا۔ مقابلے کے دن کس نے پیٹھ پھیری تھی؟ یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے، جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، اس سے مراد وہ تیر انداز ہو سکتے ہیں جن کے دل میں مال غنیمت کے لالچ نے جوش مارا۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا حصہ نہیں دیں گے۔ اس سے مراد غزوہ احد سے بھاگ جانے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار۔
مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ شیعہ افراج و شیعہ گروہ ہے سیدنا عثمان پر ایک یہ تان بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف فرما دیا ہے، کیونکہ وقتی طور پہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان نے انہیں ورگلا کے اس میدان سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلی تو وہ اس قدر دکھ والی تھی، غم والی تھی کہ اس ٹائم جس کو جو سمجھ آئی اس نے وہ کیا، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ وہیں پہ ٹھہرے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ان کی سوچی سمجھی سکیم نہیں تھی، انجانے میں کی گئی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی معاف فرما دیتا ہے۔ انسان سے غلطی کب ہوتی ہے؟ انسان سے اس وقت غلطی ہوتی ہے جب اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، جب اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم پہ شیطان اٹیک کرے گا اور ہم پہ کنٹرول اس کا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رہتا، اس مقام پر شیطان انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ایسے انسان سے غلطیاں کرواتا ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، یقیناً انہیں شیطان نے ہی بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا۔ کن اعمال کی وجہ سے؟ استزلہم، شیطان نے انہیں اپنے وسوسوں سے پھسلا دیا، جس کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ انسان جب بھی اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے تو شیطان فوراً اٹیک کرتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ہو، اس میں آپ کا ذہن زیادہ گلے شکووں کی طرف جائے گا۔ دیکھو فلاں پتہ کرنے نہیں ہے، فلاں کو پتہ چلا تھا، اس نے کال بھی نہیں کی، اس نے میسج بھی نہیں کیا، اس کو پتہ بھی تھا کہ میں بیمار ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ تعالیٰ میں نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے سزا دے رہے۔ تو ایسے گلے شکوے ہمارے دلوں میں شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، آج یہ وقت ہے، کل انشاءاللہ اچھا بھی آئے گا۔ میرا رب کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانی کے بعد، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ 2 دفعہ فرمایا، 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ تسلی دی ہے انسان کو کہ پریشان مت ہو، میں آزما رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ اور جو یہ انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھے چھوڑ نہیں رہا، صرف آزما رہا ہے، اور آزما بھی کس کے لیے رہا ہے؟ جنت کے لیے۔ آپ یہ سوچیں، ہم یہاں پہ اس دنیا میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں، خاص طور پہ گولڈ کی بات کرتے ہیں ہم، یہ تھوڑا سا مہنگا کہہ لیں تو ہم گولڈ لینے جاتے ہیں یا گولڈ سیل کرنے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو جولرز ہوتا ہے وہ بڑی باریکی کے ساتھ اس کی جو ہے جانچ کاری کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اس میں اصل کتنا ہے، کھوڑ کتنا ہے، اور پھر وہ جب اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ پرمیشن لیتا ہے کہ آپ نے واقعی سیل کرنا تو میں اس کو پگھلا کے دیکھ لوں۔ اگر اسے پرمیشن دے دی جاتی ہے تو وہ اس کو آگ کے ذریعے سے پگھلا کے خالص سونے کو نکال لیتا ہے، اور جو اس میں کھوٹ ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے۔
اب خالص سونا حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے آگ میں سے گزارا، اس کو خالص کیا۔ تو یہ اس گولڈ کی، اس جویلری کی آزمائش تھی جس میں سے وہ گزر کے اپنے اندر کا جو نقص، میل کچیل اور جو ملاوٹ تھی اس کو ختم کیا اور خالص سونا نکل آیا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے، اور وہ جنت جس میں موت بھی نہیں ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، سکون ہی سکون، راحتیں ہی راحتیں، برکتیں ہی برکتیں، رب کی فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ تو سوچیں وہ ایسے ہی مل جائے گی۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جنت ایسے ہی دے دوں گا بغیر آزمائے؟ ام حسبت ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین، تو آپ کو آپ کا رب جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن آزمائش کی چکی سے گزرنے کے بعد آپ آزما کے دیکھیں۔ آپ اللہ کی طرف جب سفر شروع کریں گے، سٹارٹنگ میں بڑے ہی مسئلے آئیں گے آپ کو، کبھی لائٹ کا ایشو، کبھی کوئی ایشو، کبھی کوئی ایشو۔ جب ہماری کلاسز کا آغاز ہم نے کیا تھا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے جو شروع سے اب تک ہمارے ساتھ ہیں، کتنی ہمارے ساتھ مسائل ہوتے تھے۔ کبھی میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا ہوتا تھا، کبھی نیٹ کا پیکج نہیں ہو رہا ہوتا تھا، کبھی نیٹ ورک نہیں آ رہا ہوتا تھا، اور کبھی لائٹ نہیں ہوتی تھی، بہت سارے مسئلے ہوتے تھے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا، یہ اس کا مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دین کا کوئی کام لے رہا تو اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ اس کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اگر رستے میں کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو ہمارے دلوں کو وہ مطمئن کرنے کے لیے آئے کہ ہاں، اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے، دو ہی صورتوں میں آزمائش، پریشانی، تکلیف آتی ہے، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی مان، مرتبہ، عزت والا مقام دینا چاہتا ہے، تب آتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہوتی ہیں انسان کو بتلا دیتی ہے۔ اگر آپ کی آزمائش آئی ہے آپ پہ اور آپ کا دل اللہ کی طرف جا رہا ہے، جھک رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ آزمائش ہے اور اس کے بعد بہت اچھا اجر ہے۔ اور اگر کوئی آزمائش ایسی ہے جس سے آپ کو نماز پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں یہ آپ کی گناہوں کی وجہ سے آپ پہ عذاب آیا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انفرینڈ کر دیا ہے تو اللہ کو دوبارہ ریکویسٹ بھیجیں، دوبارہ اللہ کی فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہونے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں ساری جو ہیں ہماری فائدے فائدہ ہی فائدہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شیطان انسان کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے اندر اس وقت داخل ہوتا ہے جب اس کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے نکل جاتا ہے، باہمی اختلافات سے شیطان در آتا ہے۔ شیطان کو کب بہکانے کا موقع ملتا ہے؟ شیطان کو انسان کے گناہوں کی وجہ سے اسے بہکانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کے مانند ہیں، اگر اچھے ہیں تو اس کے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے، اگر برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہم علما نافعا، آمین۔ کتنی اہم بات ہے، ہمارے اعمال جو ہے ہماری
کہہ لیں کہ آرمی کی جیسے ایک ملٹری کی فوج ہوتی ہے نا، ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے پورے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے آرمی میں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا ڈسپلن، ان کے رولز، ان کے اصول سبھی جو ہوتے ہیں بہترین ہوتے ہیں. تبھی تو وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک حفاظت کی سرکل میں کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا الحمدللہ ہماری فیملی میں کافی آرمی سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو آرمی کا جو بندہ ہوتا ہے، آرمی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو سکون میں رکھے اور بارڈر پہ اور دوسرے انتظامات کو دیکھے تاکہ عوام جو ہے وہ پرسکون رہے، ان کے طرف کوئی بھی مسائل والی سچویشن نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اور اعمال بھی ہماری آرمی کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہماری آرمی اسٹرانگ ہے نا، آپ کو پتہ جب ہم آرمی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ کتنے پروسیجر ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو گزارتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا کہ بھاگ جائیں، بھائی ہم سے یہ نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے خدمت کرنے کی قوم کی، وہ کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جب ایک اسٹرانگ چیز بنتی ہے نا، اور یہ پیچھے ایک آرمی فوجی کے پیچھے جتنی محنت، جتنی توجہ ہوتی ہے، اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس ہیڈ کو، اس یعنی کہ آفیسر کو جاتا ہے جو ان کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں ہمارے اعمال بھی ہمارے ایک طرح کی آرمی کی فوج ہے، ملٹری ہے. ہم اگر اچھے کریں گے، اچھے اعمال ہمارے ہوں گے تو یہ ہمارا دفاع کریں گی. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہ دشمن کو موقع دیں گے کہ اٹیک کرو. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ شیطان. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ. یہ تو کھلا دشمن ہے، اور ایسا دشمن جس نے جگہ جگہ پہ ہمیں بہکانے کا انتظام کر رکھا. کبھی ہماری شکلوں کو دیکھ کے ہمیں بہکاتا ہے کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، تم کس طرف آ گئی ہو، تم کیوں عبایا پہنتی ہو، تمہارے تو نیل اتنے پیارے ہیں، اس پہ نیل پن کیوں نہیں لگاتی، تمہارے تو ہاتھ اتنے پیارے، ان پہ مہندی کیوں نہیں لگاتی، تمہارے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، تم اتنی خوبصورت، تمہاری آنکھیں اتنی پیاری ہیں، تم کاجل کیوں نہیں لگاتی، تم عبایا میں اپنی آنکھیں کیوں چھپا لیتی ہو. تو یہ تو اٹیک ہے نا. اگر ہم ایمان کے پکی ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، ہم ایسا عمل نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، سوچنے والی بات ہے. فرض کریں ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم کتنی پیاری لگتے ہیں، چلیں جی ایک سیلفی بنا لیتے ہیں. اب وہ سیلفی بنی، سیلفی جو ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کی، وہ فرینڈ سے آگے شیئر کی، وہ چلتی چلتی کسی ایسے انسان کے ہاتھ لگ گئی جس کی نیت خراب ہے. تو سوچے آپ کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا گناہ چلا گیا. وہ آپ کو دیکھ کے کچھ ایسی سوچ رکھے جس کو آپ پسند نہ کرو یا آپ کا رب پسند نہیں کر رہا، تو سمجھے کتنی بڑی آپ سے غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم پیارے لگ رہے ہیں، اچھی ڈریسنگ کی ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اچھے ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے، یا ہم نے کچھ بھی کیا ہے ایسا جو ہمیں پسند آ رہا، ہم چاہ رہے ہیں کہ سیلفی بنا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. وہ سیلفی آپ کے لیے عذاب قبر بھی بن سکتی ہے. اور ایسے میں اگر آپ اپنے رب سے پرومس کریں کہ اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تیری حدود میں رہنا چاہتی ہوں، اللہ تو میری حفاظت فرما. یقین کریں، یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت شیطان سے ایسے کرے گا کہ شیطان آپ کی طرف دیکھنا بھی اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف قدم بڑھا سکے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، سمیع بصیر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہماری حفاظت کے لیے ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میں تو سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہوں، جیسے جنگ بدر میں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ سے بہتر دوست کوئی نہیں ہے. جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بناتے ہیں نا، تو یہ جو دشمن ہے ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتا. جیسے ہم گھر سے نکلتی ہیں، اپنے آپ کو کور کرتی ہیں، اپنی یعنی کہ عبائے کو اس طرح پہنتی ہیں کہ ہمارے جسم کی جو ہے وہ حد و حال شو نہ ہو، کھلا سا سیدھا سا سادہ سا عبایا پہنتی ہیں، کوئی اس پہ بیڈس وغیرہ کچھ نہ لگے ہوں، بالکل سمپل عبایا یوز کیا کریں تاکہ آپ کی طرف کسی کی بھی میلی نظر نہ اٹھے. اور جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم کے مطابق ڈھال کے نکلیں گے تو شیطان کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو بہکا سکے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہم نظر انداز کرتے ہیں، وقت آنے پر یہ بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں. اور اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن کسی نہ کسی چیز کا ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے زبان زیب نہیں دیتی الفاظ یوز کرنے کو. ایسی ایسی گندی ویڈیو ہوتی ہے کہ زبان سے فوراً استغفر اللہ نکلتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی ہوتی، نہ ہی ان کا یہ عمل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک لمحے میں جب اپنے آپ کو وہ خوبصورت تصور کر رہی ہیں، وہ اس دوران ویڈیو بنائی، اس دوران وہ کسی بھی اپلیکیشن سے اس نے ویڈیو بنائی، اس اپلیکیشن والوں نے اس کو وائرل کر دیا. کئی تو ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لڑکیوں کو خودکشی کرنی پڑ گئی، اور کئی لاکھوں کروڑوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں. کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلیک میل کرتے ہیں بہت زیادہ لڑکیوں کو. اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تمہاری پکچریں اپلوڈ کر دوں گا، میں تمہاری پکچریں فلاں کو دوں گا، میں تمہاری پکچریں فلاں کو دوں گا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ چھوٹی سی خواہشات نفس پہ کہ ہم پیاری لگ رہی ہے. وہ اپنے آپ کو پیاری سمجھنے کے چکروں میں اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل کی طرف لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اور محفوظ ہم کس طرح رہیں گے؟ جب ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے. شیطان کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا جو اپنے رب کی طرف جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں ہے. بنی اسرائیل آیت نمبر 65. یعنی کہ جو اللہ کے حصار میں ہیں ان پہ شیطان کا غلبہ نہیں آ سکتا. اب ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے رب کے کتنے حصار میں ہیں، ہم کتنے حصار سے باہر ہیں اور کتنے رب کے حصار میں ہیں. آپ یقین کریں، اب جیسے جیسے رب کی طرف آئیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبول بھی کرے گا، آپ کی سنے گا بھی، اور آپ کو عزتوں والا مقام بھی دے گا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نا اس زمانے میں واہ واہ ہو، ہر کوئی کہے کہ بھائی یہ بندی یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے. ہمیں اچھا سننا بہت اچھا لگتا ہے. اپنی تعریف سننی کسے نہیں پسند؟ ہر کسی کو پسند ہے. اپنی تعریف سننے کے لیے آج ایک ٹوٹکا بتانے لگی ہوں. اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، جتنا جھک سکتے ہیں. آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا میری تعریف کرے. آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی
میرے بارے میں کچھ اچھی باتیں لکھو، میں نے اسٹیٹس پہ لگانی ہے، لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے اور آپ کو اسٹیٹس پہ نہیں لگانا پڑے گا۔ جب آپ اپنے دوست کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گی، اس کی کسی بھی پریشانی میں اس کے ساتھ ہوں گی، اس کی مدد کریں گے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی عزت دل سے کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جھکتا ہے، جو اس کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اس انسان کے لیے اس دنیا کو بہت ہی آسان کر دیتا ہے، اور اس دنیا کو، اس دنیا کے لوگوں کو اس کے سامنے جیسے جیسے وہ رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط کریں گے، آپ کا رب آپ کو اس دنیا میں اتنی ہی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں نے غلطیاں کرنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے استغفار کیا۔ اگر ہم سے انسان ہے، ہم کوئی بھی، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو بہت ہی نیک ہوں، ایسا نہیں ہے، اور نہ کوئی ہوتا ہی ہے۔ یہ تو کنفرم بات ہے نا کہ ہم آدم کی اولاد ہے اور ہمارے خون میں خطائیں لکھی ہوئی ہیں، خطائیں گھومتی ہیں۔ اب ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب احساس ہو جائے، فرض کریں غصے میں کسی کے ساتھ کچھ ہم غلط بول دیتے ہیں، تو فوراً اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اور اس کو بھی کال کر کے یا میسج کر کے کہہ دیں کہ بھائی میں غصے میں تھی، تم نے یہ بات کی، مجھے غصہ آ گیا اور شیطان نے مجھے بہکا دیا، معذرت چاہتی ہوں۔ اور استغفار ایسی چیز ہے، میں آپ کو امام احمد بن حنبل کا واقعہ اکثر سناتی ہوں، استغفار آپ کی تمام دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے، اور جب گناہ ریموو ہوں گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو جلدی قبول کرے گا، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ خود بخود ہی جڑ جاتا ہے۔ ہم استغفار اس لیے کرتے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ بارش کے بعد آپ کے صحن میں بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، کچھ ڈسٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ویپر پھیرنا پڑتا ہے صفائی کے لیے، پانی ڈال کے اس کے اوپر ویپر۔ تو استغفار بھی سمجھ رہے ویپر ہے، وہ والا جو آپ کے دل کی میل کچیل کونے خدرے سے کہیں بھی ہے وہ نکالتا ہے۔ تو خواتین کو تو خاص طور پہ بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو زبانیں ہیں نا یہ کنٹرول میں نہیں رہتی، ہم روزے کی حالت میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر جاتی ہیں جس میں ہمیں استغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔ استغفار انسان پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ استغفار کی وجہ سے انسان کی توجہ اللہ کی طرف موڑ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، شک و شبہات اور بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جہاں شیطان آ کے آپ کو بہکاتا ہے۔ تو سوچیں استغفار کے کتنے فضائل ہیں۔ شیطان اگر ہمیں نہیں بہکاتا تو ہم تو اللہ والے بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ شیطان ہی تو ہے ہمیں ریاکاری پہ لگاتا ہے، کبھی یہ کہہ کے کہ بھائی تمہاری آواز تو بہت پیاری ہے، بھائی تمہیں تو بات کرنے کا بڑا ہی سلیقہ ہے، تم تو قرآن بہت اچھا پڑھتی ہو، تم تو دین کا کام بہت اچھا کر رہی ہو۔ یہ جو اندر کی ایسی آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور فوراً جب بھی آپ کو اپنے آپ میں نظر آنا شروع ہو جائے نا کہ میں تو یہ ہوں، مجھ میں تو یہ ہے، میں تو ایسے کر سکتی ہوں، تو فوراً ہی اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پہ کہ ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے سامنے عزت والا بنا دیا، بلند کر دیا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔
آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی معافی کا اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ہونے والی لرزشوں کی معافی کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ان معافی کا اعلان کیا، اس لیے کہ ان کے کفر اور نفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ عارضی غلطی تھی، یعنی کہ ان کی ایک کہہ لینا پلاننگ کے ذریعے انہوں نے غلطی نہیں کی، ایک ان سے انجانے میں غلطی ہوگی، وہ نہیں یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس ٹائم شیطان نے انہیں اغوا کیا اور ان کو بہکایا کہ مالے کی نعمت یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دوسروں کو بانٹ دے یا خود رکھ لے، تمہارے حصے کچھ بھی نہ ہو، تو آج جا کے ابھی اس وقت جا کے اس کو لے لو۔ تو یہ عارضی غلطی تھی ان کی، انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ غلطی نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے جو انجانے میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم تو بہت زیادہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں، انجانے میں بھی کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں کرتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے استغفار کے، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کب معاف کر دیا؟ جب اس نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کی طلب ہے، وہ اس سے جڑنا چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب یہ ان کی طرف سے یعنی کہ توبہ کی ریکویسٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے تب ان کو معاف کیا، کہ یعنی کہ وہ مانے کہ ہم غلط تھے، ہم سے کمیاں ہوئی، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف اللہ کر دے۔ اور جب یہ طلب ان کے اندر دیکھی تو اللہ نے پھر ان کو معاف کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ وہ لوگ سرکش نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ ان کا کفر نفاذ کا نتیجہ نہیں بلکہ غلطی تھا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور رب کے سامنے رکھ دینے ہیں کہ اللہ یہ ساری لسٹ ہے میرے گناہوں کی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے ایسے کیا، بچپن سے لے کے اب تک جتنے بھی گناہ یاد ہیں اللہ کے سامنے سے رکھ کے کہیں کہ اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں بخش سکتا، تو مجھے معاف فرما دے۔ آنسو آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کی تو رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی اس لیے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کہ یہ توبہ کی طرف لوٹ آئے، اور جب نہیں کوئی بندہ آتا تو پھر اللہ جب اپنی رسی کھینچتا ہے نا تو بڑے بڑوں کو منہ کے بل گرا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غفور اور رحیم کا کیسے شعور دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لرزشوں کے باوجود ان کے دل میں موجود ایمان کے علم سے اپنی مغفرت کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لرزشوں کے باوجود معاف کر دیا، اپنی رحمتوں کا شعور دلایا۔ یہ تھے ہماری آج کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہماری لرزشوں کو، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کے دوران اگر ہمارے الفاظ کا کوئی زبان سے پھسل جائے یا کوئی ایسے الفاظ ادا ہو جائے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی لرزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور نصیب فرمائے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ ماہ مبارک کی چند لمحات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پہ اپنی کروڑہا رحمتیں ان کی قبروں پہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔